अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा दूसरा क्लास 12वीं जमात के लिए है। जो आज का टॉपिक हमने चुना है अनवान वो गज़ल है। गज़ल के बारे में आपने 10वीं में पढ़ा है होगा, 11वीं में भी पढ़ा होगा, और आज हम 12वीं में के सिलेबस में भी, इसलिए हमें आज यही टॉपिक चुना है। तो जहाँ तक गज़ल का ताल्लुक है, गज़ल उर्दू शायरी में जितनी बाकी असनाफ हैं, मरसिया हो, कसीदा हो, रुबाई हो, कत्ता हो, तो उन सब में गज़ल जो है ये मकबूल तरीन से निकली है। इस्तिलाही शेर में गज़ल हम उन अशार को कहते हैं जो एक ही वजन और एक काफिया में हो। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं, उससे मतला कहते हैं। वो मतलब मानिए लफ्ज़ मानिए तुलू होना शुरू में, वो गज़ल के पहली शेर में होते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ काफिया आया। जहां तक काफिया रदीफ और काफिया, इस्तिलाही शेर में रदीफ वो अल्फाज या लफ्ज़ है जो काफिया के बाद आए। इस्तिलाही शेर में रदीफ वो अल्फाज या लफ्ज़ है जो काफिया के बाद आए, यानी वो लफ्ज़ जो शेर या मिसरे के आखिर में आए। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी। मीर का शेर है, मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रही तबीयत की रवानी उसकी। जो ये उसकी है, उसकी ये रदीफ है, उसकी रदीफ है, ये रदीफ है। मैंने आपको पहले बताया इस्तिलाही शेर में रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज है जो काफिया के बाद आए, यानी वो लफ्ज़ जो शेर या मिसरे के आखिर में आए, जो शेर के आखिर में, उसको हम रदीफ कहते हैं। यहाँ इस शेर में आए इसकी, इसका मतलब है इस शेर का रदीफ जो है वो इसकी उसकी। या एक और मिसाल दूंगा, दिले नादान तुझे हुआ क्या, दिले नादान तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा क्या। क्या क्या जो है वो रदीफ है, क्या क्या वो रदीफ है, क्या क्या वो रदीफ है। इस तरह एक लफ्ज़ है काफिया। काफिया के लफ्ज़ी माने पीछे आने वाला। काफिया के अल्फाज हम वजन और हम आवाज होती हैं। मसलन यही मीर का शेर लिखा, मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रही तबीयत की रवानी उसकी। अब मीर दरिया है सुने शेर, ज़बानी और रवानी ये है काफिया, ज़बानी और रवानी, इस शेर में ये काफिया है। या दिले नादान तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा क्या। दिले नादान तुझे हुआ क्या दवा क्या। दवा तो हुआ जो है ये काफिया है, ये काफिया है। तो ये गजल की तारीफ हम कर रहे हैं। तो गजल के और गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। मसलन ये मसाइल तसाउफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसाउफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नवादा खवार होता। गोया यहाँ गालिब ने आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। वो मक्ता जो है गजल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहते हैं, उसको मक्ता कहते हैं। शुरू में गजल का दायरा बहुत तंग था। शुरू में गजल का जो दायरा था वो बहुत तंग था, लेकिन दौर जदीद में ये वसी से वसी तर होता चला गया है। अब गजल में अखलाकी समाजी तहजीबी, अखलाकी समाजी तहजीबी और तहजीबी एहसासात को आजादी के साथ पेश किया जाता है। समाजी अखलाकी और तहजीबी एहसासात को आजादी के साथ हम गजल में पेश करते हैं। गजल में कम से कम 5 अशार की गजलें लिखी जाती हैं, कम से कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई कैद नहीं है। कोई कुछ कहते हैं कि 21 अशार की गजलें भी लिखते हैं। और एक अहम लफ्ज है कि गजल का जो शेर है ये जुदा गाना होता है, ये नज़म की तरह नहीं होता है। नज़म जो है वो मोती में लगवी माने है एक ही लड़ी में मोती को परोना, यानी मैं एक माला की मिसाल दूंगा आपको, जिस तरह वो माला एक एक करके एक के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन गजल में वो प्रॉब्लम नहीं है। गजल जुदा गाना होता है। जो शेर पढ़ो मैं बिल्कुल अलग मानी थे, लेकिन अगर नज़म का कोई पोर्शन 1-2 शेर हम कट देंगे तो वो पूरा मानी नहीं देगी।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو غزل ہے یہ جدا گانے ہوتے ہیں، غزل کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے۔ جہاں تک لفظ غزل کا تعلق ہے، آپ غزل کے بارے میں پھر آئیے، جہاں تک لفظ غزل کا تعلق ہے، یہ لفظ غزال سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ غزال سے۔ غزال چونکہ آپ جانتے ہو عربی میں ہرن کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو۔ جب ہرن بڑی ہو جاتی ہے تو ہرن کی ناف سے ایک عجیب و غریب خوشبو آتی ہے، لیکن ہرن کو پتا نہیں ہے بیسیکلی یہ خوشبو آیا کہاں سے آتی ہے۔ اب ہرن اس خوشبو کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، کبھی میدانوں میں، کبھی پہاڑوں پر، کبھی سبزہ زاروں میں، کبھی ویرانوں میں، بے چین ہو کر اس خوشبو کی تلاش کرتی ہے، بے چین ہو کر اس خوشبو کی تلاش کرتی ہے۔ یہی بے چینی اور تلاش غزل میں بھی ہے، اس لیے اس کا نام غزل رکھا گیا ہے، اس لیے اس کا نام غزل رکھا گیا ہے۔ تو اب کچھ ناقدین نے غزل کی تعریف بھی کی ہے، مثلا جسے آپ شروع کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا یہ غلط بات ہے، ہم کہتے ہیں غزل کا لغوی معنی ہے عورتوں سے متعلق یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، لیکن جہاں تک ہے صحیح بات ہے، اس میں اس کی حقیقی بھی ہے، اس کی مجازی بھی ہے، لیکن پھر اس سے شروع کرنا وہ بالکل غلط آئین ہے، غلط طریقہ ہے کہ غزل کی تعریف ہم جب شروع کرتے ہیں ہم اس کو پہلے لکھتے ہیں کہ غزل کے لغوی معنی ہے، وہ ہمیں نہیں لکھنا چاہیے، تو آئندہ اس کا ہم خیال رکھیں۔ تو یہ قیس بن شمس الدین قیس بن رازی نے یہ ایک بیان دیا ہے آج سے پہلے شاید 700 ہجری پہلے، یہ غزل جو ہے یہ عورتوں کے متعلق یا عورتوں سے باتیں کرنے کا فن ہے، قیس بن رازی کا بیان ہے یہ۔ تو رشید احمد صدیقی نے اس سے بہتر بیان دیا ہے، اس نے کہا غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ نیاز مجنون گورکھپوری نے کہا ہے غزل اردو شاعری کی عطر ہے، غزل اردو شاعری کی عطر ہے۔ نیاز فتح پوری نے کہا ہے غزل شاعری کی روح ہے، غزل شاعری کی روح ہے۔ شاعر پروفیسر عالم سرور نے کہا ہے غزل چاول کے دانے پہ کل ہولا لکھنے کا فن ہے۔ اب یہاں غور طلب کرنے کی بات ہے، چاول کے دانے یا کھانے کے دانے پر کل ہولا لکھنے کا فن ہے۔ اب غزل میں کتنی نزاکت ہے، اب یہ کہاں رہی وہ عورتوں کے متعلق یا عورتوں سے باتیں کرنے کا فن ہے، یہاں ہمیں غزل کی نزاکت واضح ہو جاتی ہے۔ اور پروفیسر عالم سرور نے شاید یہ بیان دیا، یہ قول اسی کا ہے کہ غزل اصل میں چاول کے دانے پر کل ہو اللہ لکھنے کا فن ہے، یہاں غزل کی نزاکت، غزل کی مٹھاس واضح ہو جاتی ہے۔ اب جب تنقید نگاری کا آغاز شروع ہو چکا اردو میں، تو تنقید والے کسی کو بخشتے نہیں ہیں، تنقید جو ہے ٹھیک ہے، تنقید برائے تعمیر ہو تو ٹھیک ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے اردو میں 1893 میں اپنی کتاب، تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، اس نے کتاب لکھی ہے تنقید پہ 1893 میں، تو اردو میں تنقید کی بنیاد ڈالی۔ حالی نے غزل پر اعتراضات کیے پہلے، حالی کہہ رہے ہیں غزل میں مجھے سنڈاس کی بدبو آتی ہے، سنڈاس کو آپ سمجھتے ہیں لیٹرن کی بدبو، وہ غلط بات ہے، حالی کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، لیکن دیا، تنقید کی۔ اب کلیم الدین احمد صاحب کا، جہاں پروفیسر کلیم الدین احمد صاحب کا قول ہے، کلیم الدین احمد صاحب نے کہا کہ یہ ایک نیم وحشی صنف ہے، غزل ایک نیم وحشی صنف ہے، یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ عظمت اللہ خان نے کہا ہے غزل کی گردن کو بے تکلف اڑا دینی چاہیے، غزل کی گردن کو بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود بھی غزل کا جو ایک قافلہ ہے اس میں ذرا بر کمی نہیں آئی ہے، بلکہ غزل روز بروز ترقی کی نئی منزلیں طے کرتی گئی۔ غزل ہے، غزل کو شعراء حضرات جو ہیں انہوں نے غزلیں لکھنے میں کمی محسوس نہیں کی۔ یہ تھوڑی بہت میں نے آپ کو غزل کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ اس کی تعریف اور تکنیک کے لحاظ سے کہ آیا غزل کی تعریف کیا ہے، اور غزل کا آغاز و ارتقاء وہ الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن آج آپ نے سنا ہوگا اس کلاس میں غزل کی تعریف کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ ایک مقبول ترین صنف ہے، اردو شاعری اسنا میں جتنی بھی
شعری اسطاب ہے، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ نظم ہو، مرثیہ ہو، قصیدہ ہو، ربائی ہو، کتاب، ان سب میں غزل ایک مقبول ترین صنف ہے، ایک مقبول ترین صنف ہے، مشہور صنف ہے۔ تو اسی کے بارے میں آج ہمارا یہ لیکچر ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ ردیف کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دی ہے، قافیہ کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دی ہے، مطلع کے بارے میں آپ کو جانکاری دی، اور کچھ قول بھی ہیں۔ آج آپ نے پہلی بار سمجھا ہوگا کہ جو لغوی معنی عورتوں کے متعلق یا عورتوں سے متعلق باتیں کرنے کا معنی، یہ اصل میں ایک قول ہے شمس الدین قیس بن رازی کا ہے، تو جو غلط ہے تو میرے خیال میں گمراہ کن بھی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ لیکن جب ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، فیض احمد فیض کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ناصر کاظمی، میر تقی میر بہت بڑا غزل کو شاعر بلکہ غزل کا امام تصور کیے جاتے ہیں، تو ہمیں وہاں عورتوں کی متعلق باتیں کرنے کا فن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امید ہے کہ آپ نے یہ کلاس اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ باقی وسلم۔